السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت معلما۔ صدق اللہ العظیم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام و طلباء نیک نام، عزیز دوستو، پیارے بھائی، میری آج کی اس تقریر کا موضوع تعلیم و تربیت ہے۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ احساس دامنگیر رہنا چاہیے کہ ہم ایک دستور حیات اور نظام زندگی کے مطابق اپنی دینی اور دستوری امور سر انجام دینے کے پابند ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے عبادات و معاملات کے بارے میں کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اوائل عمر ہی میں دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تعلیم اور روزمرہ کے امور کے متعلق احکام شریعت کا جاننا اور اسلامی آداب کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ علم و آگاہی کے بغیر کوئی کام سر انجام دینا ناممکن اور محال ہے۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس پر بلندی درجات کا وعدہ کیا گیا۔ یہ تمام تر خیر و برکات صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہوگی، اور وہ تلاوت کے احکام و آداب سے آشنا ہوگا۔ طہارت و نماز سنت کے مطابق وہی ادا کر سکے گا جس نے اس کو صحیح طریقہ پر سیکھا ہوگا۔ میرے بھائیو، اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آیت کریمہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کے تحت عنوان قائم کیا۔ باب العلم قبل القول والعمل، یعنی کسی بھی قول و عمل سے پہلے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ افادی حیثیت کھو دے گا۔ نیز ارشاد نبوی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی مبادیات دین اور روزمرہ کے عمومی مسائل کے بارے میں احکام شریعت معلوم کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور حقیقی علم وہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی پیدا کر دے، جیسا کہ فرمان الہی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی کر۔ میرے دوستو، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعِلْمِ لَأَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَن يَسْأَلَهُ مَزِيدَ مِنْهُ كَمَا أَمَرَ أَن يَسْتَزِيدَهُ مِنَ الْعِلْمِ۔ اگر علم سے افضل کوئی دوسری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس میں اضافے کے لیے اسی طرح حکم دیتے جیسا کہ علم میں اضافے کے لیے ترغیب دلائی۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ قرآن و حدیث کا علم حقیقی علم ہے جس کے طالب کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا۔ علم دین کا حصول ایک عظیم سعادت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کرے یہ اس کی عظیم عنایت ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ باقی تمام علوم فن کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین، یعنی قرآن و حدیث کا علم اور فہم حاصل کرنا ہی اصل علم ہے، اس کے علاوہ باقی تمام علوم فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ انسان کے اولین مربی اس کے ماں باپ ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا اور ان کا فرض ادا ہو گیا تو یہ بڑی بھول ہوگی۔ تعلیم بنا تربیت وہی اثر رکھتی ہے جو مصنوعی کھاد بنا سینچائی کے۔ کسان نے بھول کر اگر ایسا کیا تو سارا کھیت جل کر رہ جائے گا۔ اسی طرح تربیت پر توجہ نہ دی جائے گی تو تعلیم انسان کی شخصیت اور زندگی کے اعلیٰ قدروں اور اطوار و اخلاق کو جلا کر رکھ دے گی۔ تربیت میں تلقین، ہدایت و رہنمائی ضرور شامل ہے، لیکن تربیت دینے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے بچوں کو دکھلایا جائے۔ باپ کے اعمال اگر برے ہوں گے تو بچوں کی نظر سے برائی چھپ نہیں سکتی۔ جو خامی باپ کے کردار میں ہوں گے، جو خامی باپ کے کردار میں ہوگی اس کا اثر بچوں پر ضرور پڑے گا۔ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں اور بچوں کو ان سے دور رہنے کی ہدایت کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں بچے کے دل میں آپ کی کسی بات کی وقعت نہیں رہے گی، آپ کے ساتھ ریاکاری اور دوروخی منسوب کرے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اچھے سے اچھا بن کر رہیں، ورنہ ماں باپ کی نصیحت بیکار جائے گی اور ان کی تربیت بے اثر ہو جائے گی۔ میرے دوستو، تربیت کا کام یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی باتوں کو بچے کے ذہن میں پیوست کیا جائے تاکہ وہ راہ راست پر چلے اور سمجھ بوجھ سے کام لے۔ اگر تربیت نہ ہو تو علم بے باغ و بہار رہے گا۔ تربیت اطوار و عادات، لباس کی سجاوٹ، لب و لہجہ کا طریقہ، اچھے طریقہ سے بات چیت، نشست و برخاست میں، حسن و رفتار میں، رعنائی و باغ پر سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ میرے قول و عمل سے کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچے اور کسی کا دل نہ دکھے، جیسا کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسمان۔ سامعین باوقار، اسی اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی زور دیا ہے۔ هو الذی بعث فی الأميین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس نے ان ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کو اس کے احکام پڑھ کر سناتا ہے اور اس کو پاک کرتا ہے، یعنی تربیت و تزکیہ کرتا ہے، ان کے اخلاق کو سنوارتا ہے اور باطن کو پاکیزہ کرتا ہے اور علم و حکمت کی بات بتاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو سکھانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الخصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص نے مسجد نبوی کے اندر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام کی سب شرطیں قبول کرتا ہوں اور ان پر عمل بھی کروں گا، لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس عورت سے زنا کرے گا؟ اپنی ماں سے زنا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ اپنی ماں سے زنا کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اپنی خالہ سے زنا کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی خالہ سے زنا کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بہن سے زنا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ اپنی بہن سے زنا کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اپنی چچی سے زنا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ اپنی چچی سے زنا کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اپنی پھوپھی سے زنا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ
اپنی پھوپھی سے زنا کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چچی سے زنا کرے گا، کہا اپنی چچی سے زنا کون کرے گا؟ عزیزو قربان جائیے اس مشفق و مربی معلم نے، کیا آپ نے فرمایا واقعاتاً کوئی شریف آدمی اپنی ماں سے، اپنی خالہ سے، اپنی بہن سے، اپنی چچی سے، اپنی پھوپھی سے زنا کرنا پسند نہیں کرے گا؟ اسی طرح کوئی بھی اپنی ماں، کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ماں سے، اس کی خالہ سے، اس کی بہن سے، اس کی پھوپھی سے، اس کی چچی سے زنا کیا جائے۔ تو اے بھائی اب تو بتا کس سے زنا کرے گا؟ یہ بات معقول تھی جو اس کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تفہیم، حکیمانہ تربیت اور تزکیہ نفوس کے سبب اس کا باطن روشن ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اب کسی سے زنا نہیں کروں گا اور اسلام پر پوری طرح عمل کروں گا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، تعلیمات اور تزکیہ اور تربیت و تزکیہ کا خاطر خواہ اثر صحابہ کرام پر پڑا، اور صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ایسے روشن ضمیر، اصحاب دل، بیدار مغز، حوصلہ مند، مستعد کارگزار، جہاد کے صف اول کے مجاہدین پیدا ہوئے۔ ایسے زبردست علماء، فقہاء، صلحاء، اتقیاء، ابرار، خدا کی راہ میں بے محابہ خروج کرنے والے اسقیاء، اصحاب ثروت پیدا ہوئے کہ ان کی مثال پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز ہے کہ کس کا نام لیا جائے اور کن اوصاف کو نمایاں کیا جائے۔ اکبر الہ آبادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین اور تربیت و تزکیہ کے اثرات پر کیا خوب لکھا ہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہترین تربیت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔